بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 12 ربیع الاول سے پہلے یہ سورت کثرت سے پڑھ لو، ہر پریشانی سے آزاد ہو جاؤ گے، اولاد کی زندگی بھی بدلتی دیکھو گے۔ پھر یہ موقع آپ کو سال بعد ملنا ہے، ابھی فائدہ اٹھا لو۔ بہت سوچنے والے انسان کو بہت سمجھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر مت جاؤ، بلکہ اتنے تبدیل ہو جاؤ کہ وہ تلاش کرتے رہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا الگ الگ ہے کہ جگہ تولی جا سکتی ہے مگر کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ جو کچھ بھی دوسروں سے کرتے ہیں وہ لوٹ کر آپ کے پاس لازمی آتا ہے، یہی اللہ کا انصاف ہے۔ تکلیف ہمیشہ احساس میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو ہم خود ہی اپنے جذبات کی چابی دے دیتے ہیں، پھر وہ جب چاہے اداس کر دیں، جب چاہیں خوش کر دیں۔ وفا کسی کے سامنے تلاش مت کرو کہ اصل وفا کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے۔ ٹوٹی چیزیں ہمیشہ پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، امید، نیند اور کسی پہ کیا بھروسہ۔ تم ظاہر سے خوبصورت ہو نہ ہو، تمہارے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ سمجھنے والا ہو تو خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے، اور نہ سمجھنے والا جذبات کو بھی مذاق سمجھ لیتا ہے۔ سمجھدار ہونے کا پہلا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہ باتیں بھی سمجھ آنے لگتی ہیں جو ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ خاموشی کے قبرستان میں ہمیشہ سمجھدار لوگ اپنے دکھ چھپا کر رکھتے ہیں۔ دوسروں پہ کتنا ہی اعتماد کیوں نہ کر لو، مگر ان کو اپنے دل میں صرف مہمان کی صورت میں رکھنا۔ رشتوں سے تھک جانے کی پہلی نشانی خاموش ہونا ہے۔ کسی کی سادگی پہ ہم سب فتوے تو دیتے ہیں، مگر مرتے پھر بھی چہروں پر ہیں۔ انسان پہ وقت کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس کو اپنوں کے ہاتھوں جو تکلیف ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ پاک نے اپنا پیارا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو بہت پیار، محبت اور عزت سے لوگوں تک پہنچایا، ہر کسی سے محبت فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا اور کبھی ان سے بدلے لینے کی کوشش نہیں کی، اور یہی فرمایا کہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور سمجھایا بھی۔ ہر انسان کی بھلائی اسی راستے میں ہے، جو بھی اللہ سے جڑا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو بھی اللہ کے دین کے خلاف گیا اس کی اپنی زندگی تباہ تو ہوئی، ساتھ اس کی اولاد کی بھی زندگی ناکامی کا شکار رہی۔ ناظرین، اگر آپ خود کو، اپنے بچوں کو کامیاب اور ہر پریشانی سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ماہ یعنی ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھ لیں اور پھر کمال دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کی پوری زندگی بدل دے گا، آپ کے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، کبھی آپ کا دشمن بھی آپ کو نقصان تک نہیں پہنچائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اور کامیابی کا راستہ دکھائے اور کبھی برائی کا شکار نہ ہونے دے، آمین۔ آنکھ اس سے ہی محبت کرتی ہے جو اچھا لگے، اور عقل اس کو ہی پسند کرتی ہے جو اس کو سمجھ سکے، مگر روح ہمیشہ اس سے محبت کرتی ہے جو اس سے مشابہ ہو۔ ایک بزرگ نے کسی سے سوال کیا تھا کہ آپ کس طرح 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لیتے ہیں؟ ہمیں کبھی وقت نہیں ملتا، کبھی دل نہیں کرتا،
تو کبھی کسی نہ کسی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی انسان مجھے 5 حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، میری مصیبت میں، میرے دکھ میں، میری کمزوری میں، میری خوشی میں اور میری طاقت کا ٹوٹی ہوئی حالت میں، مگر وہ رب مجھے ہر حال میں 5 وقت ملنے کو اپنے در پہ بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بت ہی پتھر کی مورتی کہلاتے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ سے بڑھ کر تمہارے دل میں اہمیت رکھے وہ بت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کی کمی کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر کسی کی عزت اور محبت میں کمی ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ اس دنیا میں بس لفظوں کا ہی تو کھیل ہے، ورنہ احساس کون پڑتا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں سب سے مشکل کام ماضی کے اندھیروں سے نکل کر آگے کی زندگی میں قدم رکھنا۔ ناظرین یاد رکھیے گا، جب کوئی تعلق توڑنے والا ہو تو وہ مصروفیت کا ہی بہانہ بنا لیتا ہے۔